بہن نے فرمایا کہ سسرال کے اندر کچھ جھگڑے فساد ہوئے اور بہت زیادہ تنگ کیا، انہوں نے الزام وغیرہ لگائے، تو انہوں نے کورٹ سے خلع لے لیا ہے، تو کیا یہ کورٹ کا خلع نافذ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ خلع ہوتا نہیں ہے، اس کو عرف عام میں خلع کہہ دیتے ہیں۔ خلع کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر پیسے کے بدلے میں طلاق دے، اسے خلع کہتے ہیں، اور بغیر پیسے کے بدلے میں طلاق دے تو اس کو صرف طلاق کہا جاتا ہے۔ جیسے بیوی یہ کہے کہ یہ مہر لے لو اپنا اور مجھے طلاق دو، 1,00,000 روپے لے لو مجھے طلاق دے دو، اگر شوہر کہتا ہے جا میں نے طلاق دی مثال کے طور پر، تو یہ خلع بنے گا کیونکہ پیسے کے بدلے میں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ صرف طلاق ہوتی ہے۔ کورٹ میں شوہر تو ہے ہی نہیں، جب شوہر نہیں ہے تو نہ خلع ہے نہ طلاق ہے، تو پھر اس کو خلع کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ اصل میں ہوتا ہے فسخ نکاح۔ فسخ مینس ختم کر دینا۔ تو جج ایسا ہوتا ہے کہ 3 نوٹس شوہر کو بھیجتا ہے کہ وہ آئے، وہ نہیں آتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیس سننے کے بعد وہ لڑکی کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا نکاح ہم نے فسخ کیا، ختم کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں کورٹ کا خلع فقہ حنفی کی روشنی میں ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا ہے۔ لڑکیاں آج کل تو صورتحال یہ ہے، وہ بچیاں ناراض بھی نہ ہوں، بہنیں ناراض نہ ہوں، کہ 3 مہینے میں طلاقیں لے رہی ہیں، 3 مہینے میں، یعنی گھر بسانے کا ذہن ہی نہیں ہے بالکل۔ اکثر ایسے میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو روزانہ ایسے کیسز آتے ہیں، اور ان ماں باپ پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو 3 مہینے کی تھوڑی بہت مشقتوں پر بھی صبر نہیں کر پاتے، اور بیوی بچی کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے طلاق دے دو، ہم اپنی بچی کو واپس لے کے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم نے اس طلاق کے معاملے کو بھی کھیل بنا لیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کورٹ کا خلع ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے قریبی کوئی اچھے مستند مفتی صاحب موجود ہوں، ان سے ریٹن میں اس پہ فتویٰ لیں، ان کے فتوے کے مطابق عمل کریں، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس کو منع کریں گے کہ کورٹ کا یہ جو فسخ نکاح ہے یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی مفتی کرام سے مطلب مفتی صاحب سے جو مستند مفتی ہیں اس طرح کا فتویٰ قبول نہیں کیا، اور بالفرض کورٹ کا خلع یہ یا فسخ نکاح نافذ نہیں ہو رہا ہوگا، تو آپ اپنے شوہر کی ہی زوجیت میں رہیں گی۔ لہٰذا اگر آپ کسی اور شخص سے نکاح کر بھی لیں، ایجاب و قبول ہو بھی جائے، آپ اس کی بیوی نہیں بنیں گی، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جسمانی تعلق ہوگا، وہ یقینی سی بات ہے کہ زنا میں شمار کیا جائے گا، اور اولاد آگے کی کیا حکم رکھتی ہے وہ آپ جانتی ہیں۔ اس لیے جذباتیت میں کام نہیں ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے کیجیے، شریعت کو اپنے مطالب حل کرنے کے لیے شریعت کو فراموش نہ کریں۔ اپنے حق میں فیصلہ کروا لینا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، ان کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ایک مومن کا کمال ہے جس پر آخرت میں آپ کو انعام بھی ملے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو گیا، تو اب اسے کان میں اذان تو نہیں دی جائے گی، لیکن دفن کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیے کہ جو بچہ پیدائشی طور پہ ہی مردہ ہو، آ کے اس نے سانس نہیں لیا، کوئی آواز وغیرہ نہیں سنائی دی گئی، تو نہ اس کا غسل ہے، نہ کفن ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے۔ اس کو بس کپڑے میں لپیٹ کے آپ زمین میں دفنا دیں، نہ باقاعدہ قبر جیسی جو ہم بناتے ہیں ویسی قبر بنانے کی کوئی حاجت ہے، کیونکہ یہ مردہ بچہ ہے۔ ہاں، اس کا نام ضرور رکھ دیں، صرف نام رکھ دیں، باقی کوئی تکلف اس میں کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔